آئیے دوستو، یہ مرثیوں کا شہر ہے اور لکھنؤ کی آب و ہوا میں وہ سخن فہمی ہے کہ خدائے سخن میر انیس جیسے شاعر کو فیض آباد چھوڑ کے لکھنؤ آنا پڑا اور لکھنؤ کو آباد کرنا پڑا۔ مرثیوں کی ایک تاریخ رہی ہے۔ بیتاب صاحب تک ہم تقریباً پہنچ گئے ہیں، بس مشکل سے گھڑی دیکھ کے 10 منٹ کا فاصلہ ہے، اور وہ فاصلہ یہ ہے کہ میں ایک معتبر زینہ طے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ سے اب تک جس کو بھی پڑھایا، آپ مطمئن ہوئے کہ نہیں ہوئے، خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ خدا آپ کو جزا دے۔ جیسے آپ میری بات رکھتے ہیں، میں آپ کی محبت کا احترام کرتا ہوں۔ آئیے مرثیے کے دیار سے ہوتے ہوئے پھر ہم چلتے ہیں مسکراہٹ اور تبسم کی دنیا میں۔ آج ہمارے بیتاب صاحب پورے جلوے میں ہیں ماشاءاللہ، ویسا ہی لباس بھی جشن والا پہن کے آئے ہیں۔ خدا ان کو اچھا رکھے۔ میں خود بھی انہیں بہت پسند کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے مرثیے کی ایک گونج اور مرثیے کی ایک دھمک میں چاہتا ہوں بہت کم وقت میں آپ سن لیں۔ لفظوں کے سینوں میں اتر کے، لفظوں کو کنیزی میں لے کے مرثیہ کہنے والا شاعر میر انیس، جو آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ میر انیس پہ بہت بڑا ورک کیا ہے ہمارے مہدی بھائی کے فرزند نے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وقت کے اندر وہ اپنے جواہرات مولا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ آپ کے سامنے جناب نام ایسا ہے کہ میں لیتے میرے کا جناب ابو طالب، آپ کا نام ہی ابو طالب ہے۔ محترم ابو طالب صاحب جو ہمارے مہدی صاحب کے بیٹے ہیں، اور مہدی صاحب پوری دنیا شیعت کے لیے ایک مشہور ترین شخصیت ہیں جنہیں آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ ابو طالب صاحب کو آپ سماعت فرمائیں۔ 23 شعبان کو جشن سلطان عصر رواں آپ کے اپنے ادارے سلطان المدارس میں ہو رہا ہے، جس میں مقامی و بیرونی شعراء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ 23 شعبان المعظم، میں چاہتا ہوں آپ اس میں ضرور 20 شعبان المعظم کو مفتی گنج امام بارگاہ میں جشن امام حسین علیہ السلام میں، اس میں بھی آپ سب شرکت فرمائیں۔ آپ کے روبرو ہیں ابو طالب صاحب جو بامبے سے تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے مرثیوں پہ بڑا ورک کیا ہے اور وہ کام چل رہا ہے۔ ایک سائٹ بھی انہوں نے لانچ کی ہے مرثیوں کے متعلق۔ نوجوان جو نیٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں وہ ضرور اس کو ریڈ کریں۔ السلام علیکم، اور آج کے شب آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ جی میں انفیکٹ اناؤنس کرنے ہی والا تھا کہ جو ویب سائٹ ہے، مجھے لگتا ہے کافی لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی، کیونککہ مجھے لکھنؤ سے کافی ای میلز آتے ہیں ویب سائٹ کے بارے میں۔ ویب سائٹ کا نام ہے www.miranees.com۔ آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ کتنے لوگ جب google.com پہ جا کر خدائے سخن میر انیس سرکار میر انیس کو ان کے جو مرثیے ڈھونڈتے ہیں، تو کتنے لوگ MEERANIS ٹائپ کرتے ہیں تاکہ ویب سائٹ کے اسپیلنگ میں مسٹیک نہ ہے، اس لیے آپ نام نوٹ کر لیجئے MIRANEES.com۔ اور اس پر آپ کو اس وقت، اگر آپ آج یا کل بھی جائیں مرثیہ اور ویب سائٹ دیکھیں، تو آپ کو اس پر اس وقت 35 مرثیے ملیں گے، کچھ 25 سلام ہیں سرکار میر انیس کے لکھے ہوئے نوحے ہیں جو میں نے زندگی میں پہلی بار پڑھے۔ اور اگر آپ ایک ہفتے بعد لاگ ان کریں گے تو آپ کو کم سے کم 60 سے زیادہ مرثیے PDF فارمیٹ میں فارمیٹ کرنے کے لیے آپ کو ویب سائٹ پر ملیں گے۔ اور ایک اور میں اعلان کر دوں کہ میں نے 2007 میں جب پہلی بار لکھنؤ میں پڑھا تھا مرثیہ، تب میں نے اعلان کیا تھا کہ میر صاحب کی میں ویب سائٹ لانچ کر رہا ہوں، اور وہ ویب سائٹ لانچ کرتے کرتے 2 سال لگ گئے۔ آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں سرکار مرزا دبیر کی بھی ویب سائٹ لانچ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب وہ ویب سائٹ لانچ ہوگی تو میں اس کا جو لنک ہے وہ سرکار میر انیس کی ویب سائٹ پہ ڈال دوں گا، تو جو لوگ ریگولر جاتے ہیں ویب سائٹ پر وہ سمجھ جائیں گے کہ مرزا دبیر کی بھی ویب سائٹ اویلیبل ہے اور سرکار میر انیس کی بھی۔ تو جو کتابیں نہیں خرید سکتے، کیونکہ ان کی کتابیں خریدنا مشکل ہیں، زیادہ ملتی نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی دقت نہیں ہے، بس انٹرنیٹ پر بیٹھیں اور ان کے مرثیے فری ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں کوئی کاسٹ نہیں ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ میں چند بند پڑھوں گا جو میں نے جنگ احد پر نظم کی ہے۔ اتنا وقت تو میرے پاس نہیں ہے کہ میں مکمل پڑھ سکوں، لیکن جو موضوع ہے میرا آج کا وہ یہ ہے کہ جس وقت جنگ احد میں سب رسول خدا کو چھوڑ کر بھاگے اور رسول خدا دشمنوں میں گھر گئے، تو رسول خدا پر چاروں طرف سے حملہ ہوا تھا اور پہلو میں صرف مولا علی علیہ السلام تھے۔ تو نظم میں نے یہ بتایا ہے کہ مولا علیہ السلام کس سمت لڑیں، کس سے لڑیں۔ اگر سامنے والے سے لڑتے ہیں تو پیچھے والا حملہ کرتا ہے، اور اگر
دائیں لڑتے ہیں تو بائیں والا حملہ کرے گا. تو اس عالم میں اور اس سچویشن میں مولا علی علیہ السلام نے رسول خدا کو کیسے بچایا. یہ جنگ کچھ آسان جنگ نہیں ہے، دنیا کی تاریخ میں نایاب جنگ ہے. اور کیونکہ اتنا تبارہ ہو رہا تھا لہذا لازم ہے کہ میں شروعات بھی تبارہ سے کروں. دشمن نے کیا فوج پہ حملہ جو عقب سے. پوری توجہ، میں اپنی خود کی لکھی ہوئی جنگ پہلی بار پڑھ رہا ہوں. میں سرکار میری کو ہمیشہ پڑھتا ہوں. بلال بھائی خاص کر آپ کی توجہ، کیونکہ میں جو آج پڑھ رہا ہوں اس میں آپ کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ میں بچپن سے آپ کو سنتے آ رہا ہوں، اتنا امپریس رہا ہوں ہمیشہ سے. دشمن نے کیا فوج پہ حملہ جو عقب سے، ٹھہرانا گیا دشت بلا خیز میں سب سے. دشت بلا خیز بھائی زبان بھی وہی رکھی ہے. واہ 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 واہ. دشمن نے کیا فوج پہ حملہ جو عقب سے، ٹھہرانا گیا دشت بلا خیز میں سب سے. بچنے کے لیے موت کے اندوہ تعب سے، بھاگے کئی منہ پھیر کے سلطان عرب سے. بھاگے کئی منہ پھیر کے، بچنے کے لیے موت کے اندوہ تعب سے، بھاگے کئی منہ پھیر کے سلطان عرب سے. بزدل تھے جو میدان وغا چھوڑ کے بھاگے، بزدل تھے جو میدان وغا چھوڑ کے بھاگے. کافر تھے وہ جو کعبے سے منہ موڑ کے بھاگے. بزدل تھے جو میدان وغا چھوڑ کے بھاگے، کافر تھے وہ جو کعبے سے منہ موڑ کے بھاگے. اور تاریخ میں ملتا ہے 5 یا 8 اصحاب تھے رسول خدا کے جو وفادار تھے اور جو میدان میں جمے رہے، لیکن کیونکہ 3000 کا لشکر تھا اور 3000 سے لڑنے کی طاقت سب میں نہیں ہوتی. ٹھہرے وہی میدان میں جو اصحاب جاری تھے. بلال بھائی، ٹھہرے وہی میدان میں جو اصحاب جاری تھے، غازی تھے نمازی تھے گناہوں سے بری تھے. ٹھہرے وہی میدان میں جو اصحاب جری تھے، غازی تھے نمازی تھے گناہوں سے بری تھے. زاہد تھے مجاہد تھے عدم کے سفری تھے. زاہد تھے مجاہد تھے عدم کے سفری تھے. طاہر تھے مطاہر تھے چراغ سحری تھے. طاہر تھے مطاہر تھے چراغ سحری تھے. قربا ہوئے یوں عشق شہنشاہ خدا میں، قربا ہوئے یوں عشق شہنشاہ خدا میں. سر کٹ گئے پر پاؤں رہے راہ خدا میں. جیتے رہو. سر قربان ہوئے یوں عشق شہنشاہ خدا میں، سر کٹ گئے پر پاؤں رہے راہ خدا میں. بے جاں ہوئے جب رن میں وہ اصحاب دلاور، بے جاں ہوئے جب رن میں وہ اصحاب دلاور. آماد پہ قتل نبی ہو گیا لشکر، کھینچے ہوئے تیغ و تبر و نیزہ و خنجر. گھیرا بنایا احمد مختار پہ آ کر، گھیرا بنایا احمد مختار پہ آ کر. حلقے میں فوج کی کے رسول ازلی تھے، حلقے میں فوج کی کے رسول ازلی تھے. اور تیغ کو تولے ہوئے پہلو میں علی تھے. جیتے رہو جیتے رہو. ایک نعرہ حیدری. حلقے میں فوج کی کے رسول ازلی تھے اور تیغ کو تولے ہوئے پہلو میں علی تھے. بلال بھائی، خالد نے کہا فوج ستمگر سے کہ جاؤ، سنتے جائیے. خالد نے کہا فوج ستمگر سے کہ جاؤ، خون احمد مختار کا ریتی پہ بہاؤ، خون احمد مختار کا ریتی پہ بہاؤ. کیا ہوگا اب علی سے، بڑھو خوف نہ کھاؤ. سر جنگ کرو چاہو جو انعام وہ پاؤ. سر جنگ کرو، خالد کہہ رہا ہے، خالد ابن ولید، سر جنگ کرو چاہو جو انعام وہ پاؤ. بچنے کا نبی کے کوئی چارہ نہ ملے گا، بچنے کا نبی کے کوئی چارہ نہ ملے گا. موقع یہ سنہرا ہے دوبارہ نہ ملے گا، موقع یہ سنہرا ہے دوبارہ نہ ملے گا. گو خود نہ بڑھا روب سے حیدر کے وہ بزدل،